الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، تمام سننے والوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم آج کی اس نشست کو، اس بیان کو ہم سب کے حق میں اللہ کریم قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ ہم سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کئی ہفتے کے بعد آج میری حاضری ہو رہی ہے۔ میں سفر پہ تھا انڈیا کے، تقریباً 4 ہفتہ میں غیر حاضر رہا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، بابرکت زندگی عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ کریم اپنی تقدیر پر، اپنے فیصلے پر ہم سب کو راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ جو رحمان کی رحمت کا پروگرام ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ دعاؤں کا پروگرام ہوتا ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ ہر نشست میں، ہر پروگرام میں کوئی دعا آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ تو آج جو دعا میں لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں، بڑی مبارک دعا، اور اس دعا کو صحیح مسلم میں امام مسلم علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ دیکھیں وہ دعائیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ثابت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعائیں کی ہیں، جو دعائیں اللہ کریم سے مانگی ہیں، یا وہ دعائیں جو قرآن کریم میں اللہ پاک نے نقل کی ہیں، تو وہ دعائیں اتنی متبرک ہیں، اتنی جامع ہیں کہ ان دعاؤں کا کوئی ثانی نہیں، ان دعاؤں کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ اس کے الفاظ بھی نورانی روحانی، اس کے معانی بھی نورانی روحانی۔ تو اللہ کرے کہ ان دعاؤں سے ہمیں بھی ذوق اور شوق پیدا ہو جائے کہ انہی دعاؤں کے ذریعے ہم دعا مانگیں اللہ کریم سے، نہ صرف یہ کہ دعا پڑھیں بلکہ دعا مانگنے کی کوشش کریں۔ ابھی چند عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں جو پوری دنیا کی صورتحال ہے، عجیب و غریب صورتحال ہے، ہر شخص پریشان حال ہے، الگ الگ پریشانیوں میں مبتلا ہے، بلا وبا جو کچھ بھی آئی ہوئی اس حوالے سے بھی، لاک ڈاؤن کی پریشانی، طرح طرح کی پریشانی، جاب کا مسئلہ، بیماریوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، بہت سے لوگ ہاسپٹلز میں ہیں، گھروں میں۔ سب سے پہلے تو دعا ہے،
ان تمام بیماروں کے لیے کہ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں میرے اللہ، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، یا اللہ تمام بیماروں کو، پوری امت کی بیماروں کو، پوری انسانیت کے بیماروں کو یا اللہ اپنے غیب کے خزانے سے شفاء کاملہ عطا فرما، یا اللہ شفاء کلیہ عطا فرما۔ ناظرین، لوگ بہت پریشان حال، طرح طرح کی کالس لوگ کرتے ہیں، بیچاری دعائیں پوچھتے ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے ہمیں امید بھی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہوئے اس امید پہ کہ ہم ان کے لیے دعا کر دیں، آپ دعا کر دیں۔ ناظرین، تو میری سب سے ریکویسٹ ہے، درخواست کہ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ سن رہے ہیں، تو اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ دعاؤں کا خصوصی معمول رکھیں۔ اب دیکھیں نا، یہ دعا کتنی بڑی نعمت ہے۔ یوں تو ہر دور میں، ہر زمانے میں دعا کی اپنی ایک اہمیت رہی ہے، لیکن خصوصاً اس دور میں، خصوصاً ان حالات کے اندر دعاؤں کی خصوصیت کئی گنا اس کی اہمیت بڑھ جاتی کہ دعاؤں کا اگر یہ تصور نہ ہوتا، دعاؤں کا اگر یہ کانسیپٹ نہ ہوتا، دعاؤں کا اگر یہ کی نعمت ہمیں نہ ملی ہوتی تو ہم لوگ کہاں جاتے، ہم کس سے پھر مانگتے؟ تو اللہ پاک کے جتنے احسانات ہم پر ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں ناظرین، ان میں ایک بڑی نعمت دعاؤں کی نعمت، دعا کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس وقت دعا آپ دیکھیں، جن لوگوں کو الحمدللہ دعائیں کرنی آتی ہیں، دعائیں مانگنی آتی ہیں، یا جن لوگوں کا معمول ہے دعا کرنے کا، ان کو کتنی تسلی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی مسئلے کو پیش کر دیا، اپنا دکھڑا ہم نے سنا دیا ہے، ہم نے اللہ پاک کے پاس ریکویسٹ چھوڑ دی ہے، ہم نے درخواست کر دی ہے، اللہ پاک کی ہم حفاظت میں ہیں۔ کتنی تسلی ہوتی ہے، دل کو قرار ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جن کی یہاں دعاؤں کا معمول نہیں ہے، دعاؤں کا کنسپٹ نہیں ہے، دعاؤں کا ٹرینڈ نہیں ہے، دعاؤں کا ماحول نہیں ہے، دعاؤں کا اللہ اکبر دعاؤں کا سلسلہ نہیں ہے، وہ کتنی پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے سیکھا ہی نہیں کہ دعا کیسے کی جائے، دعاؤں کی عادت نہیں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، اللہ پاک کی نوازش ہے کہ اللہ پاک نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم مسلمانوں کو دعاؤں کی نعمت عطا فرمائی۔ نہ صرف یہ کہ دعا دی ہے، دعا کرنے کا حکم دیا ہے، دعا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، بلکہ حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب، جو شخص اللہ پاک سے سوال نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، دعا نہیں مانگتا، تو اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کتنی اہمیت ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ الدعاء مخ العبادہ، اے لوگوں تمام عبادات کا مغز، تمام عبادات کا لب لباب دعا ہے۔ بہرحال آج دعا میں نے پیش کی ہے، بڑی مبارک دعا، یوں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا ناظرین اتنی جامع، اتنی وسیع اور اتنی نورانی، اتنی روحانی کہ ایسی دعا ایک نبی ہی مانگ سکتے ہیں، غیر نبی ان دعاؤں کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یا اللہ ایسی بھی دعا ہوتی۔ اب دعا کا الفاظ غور کریں، اللہم آت نفسی تقواہا، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے معبود، یا اللہ۔ اللہ پاک کو اللہ کے ذاتی نام سے پکارا جائے، اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی۔ اللہم، اے میرے اللہ، آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو، اے اللہ میرے نفس کو تو تقوی عطا فرما، طہارت عطا فرما۔ ناظرین، یہ نفس جو ہے عربی زبان کا یہ لفظ ہے اور کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان ایک بہت ہی، اللہ اکبر، آپ کہیں کہ زبانوں کی بادشاہ ہے، کنگ آف دا لینگویجز، بہت بادشاہ زبان ہے، بہت رچ یہ زبان ہے، ایک ایک لفظ کے کئی معانی، اور اللہ اکبر، جیسے آپ کہیں کہ سمندر کوزے میں بند، یہ عربی زبان الحمدللہ اپنے آپ میں بے مثال زبان ہے۔ ظاہر ہے کہ جنت کی زبان ہوگی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، بڑی مبارک زبان۔ دیکھیں، نفس کے کئی معانی آتے ہیں۔ نفس کے ایک معنی آتے ہیں ذی روح، یعنی انسان کے معنی بھی، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، نفس سانس کو بھی کہتے ہیں، جب انسان سانس لیتا ہے اس کو بھی نفس اور نفس کہا جاتا ہے۔ تو نفس کے بے شمار معنی آتے ہیں۔ نفس کا ایک معنی ہوتا ہے کہ انسان۔ تو فرمایا کہ اللہم آتی نفسی، یا اللہ میری ذات کو، یا اللہ مجھے، میرے نفس کو کیا عطا فرما؟ تقوی عطا فرما۔ تقوی کسے کہتے ہیں ناظرین؟ تقوی دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ایک روحانی صفت کا نام ہے، ایک روحانی کیفیت کا نام ہے، دل کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ جب یہ کیفیت
کسی دل کو حاصل ہو جائے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ دل کو پھر اللہ پاک کی نافرمانیوں سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے، گناہوں سے وحشت ہو جاتی ہے، گناہ کرنے سے جھجک آتی ہے، شرم آتی ہے، اور پھر دل جو ہے نا بے تابانہ انداز میں نیکیوں کی طرف، اللہ پاک کی فرما برداریوں کی طرف پھر دل مائل ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایسا دل، کیا کہنا ایسے دل کا، جس دل کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ اس کے اندر تقوی طہارت پیدا ہو جائے، اور اللہ پاک کے ہاں دیکھیں انسان کی شکل صورت، انسان کے ذات اور پات، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ قرآن کا ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ پاک کے یہاں، اللہ پاک کی نظر میں انسانوں کے اندر معزز، محترم، قابل احترام، قابل اکرام کون شخص ہے؟ ویلیو کے اعتبار سے، قدر و قیمت کے اعتبار سے فرمایا اتقاکم، تم میں جو لوگ زیادہ تقوی والے جو لوگ ہیں، اللہ پاک سے ڈرنے والے، پرہیزگاری والے جو لوگ ہوں گے، وہ اللہ کی نظر میں بہت محبوب ہوں، بہت محبوب۔ اللہ پاک کے یہاں شکل صورت دولت، اللہ اکبر، اسٹیٹس، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہ، اگر اہمیت ہے تو دینداری، اہمیت ہے تو تقوی طہارت کی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ آپ قربان جائیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کی ساری طہارت اور تقوی کا سرچشمہ ہے۔ آپ کی ذات اقدس منبع ہے، سرچشمہ ہے تقوی طہارت کی۔ آپ سے تو تقوی کی اللہ اکبر نہریں پھوٹتی ہیں اور پھوٹ رہی ہیں قیامت تک کے لیے۔ جس شکل میں بھی تقوی حاصل ہے، طہارت حاصل ہے، تزکیہ حاصل ہے، ظاہر ہے کہ یہ سب صدقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی کا پرتو ہے، اس کا سایہ ہے، اسی کے اللہ اکبر صدقے میں ہمیں۔ لیکن یہ دعا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مانگ رہے ہیں؟ دراصل یہ امت کو سبق دیا جا رہا ہے، یہ امت کو درس دیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک سے مانگنے کی چیزوں میں بڑی اہم چیز اور سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے کہ ایک بندہ مومن اللہ پاک سے کیا مانگے؟ اللہ پاک سے تقوی مانگے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا، کہ میرے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، یا اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما۔ تقوی کسی کہتے ہیں پرہیزگاری کو، تقوی کسی کہتے ہیں نیکی کو۔ میں نے ابھی عرض کیا تقوی باطن کی ایک کیفیت کا نام، اور جب یہ حاصل ہو جائے تو پھر کیا کہنا ایسے شخص کا، اس سے بڑا کامیاب کامران شخص نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر تمام عبادات کا جو مقصد بتلایا، روزے کا مقصد، نماز کا مقصد، حج کا مقصد، عمرے کا مقصد، تلاوت کا مقصد، ساری کی ساری عبادات کا جو مقصد اور اللہ اکبر غرض و غایت قرآن نے بتایا ہے، اسلام نے ہمیں بتایا ہے، وہ ہے تقوی، وہ ہے تقوی۔ روزے کے بارے میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تقوی اپنے لفظ کے اعتبار سے ناظرین بہت وسیع مفہوم کا نام، پورا ایک پیکج ہے تقوی۔ تقوی کسی ایک عمل کو نہیں آپ کہہ سکتے۔ نماز تقوی نہیں ہے، صرف نماز تقوی نہیں ہے، صرف روزہ، بلکہ تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اسباب ہے۔ اصل تقوی کچھ اور۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ کسی فرشتے کو متقی نہیں کہہ سکتے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام، تو کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنے کا نام تقوی، اللہ پاک کو ناراض کر دینے والے اعمال اقوال سے بچنے کا نام تقوی۔ ایک صحابی نے پوچھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے بڑا عبادت گزار کیسے بن جاؤں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ پاک کی نافرمانی سے بچو، اللہ پاک کو ناراض کر دینے والے اعمال سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ ولایت کے بارے میں فرمایا کہ ولی کون ہے؟ فرمایا کہ ان اولیاءہ الا المتقون، تقوی والے ہی دراصل اللہ پاک کے ولی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں یہ جاننا چاہتا ہے کہ فلاں شخص اللہ پاک کا ولی ہے، فلاں شخص اللہ پاک کا دوست ہے، تو اس کے لیے شریعت نے ہمیں کیا دیا؟ شریعت نے ہمیں کسوٹی عطا فرمائی ہے۔ اس کسوٹی پر کس کے دیکھ لو، اس کسوٹی پر پرکھ کے دیکھ لو کہ واقعی کوئی شخص اللہ پاک کا ولی ہے کہ نہیں۔ تو ولایت کی علامت میں سے یہ ہے کہ جس شخص کو تم ولی کہہ رہے ہو اس کے اندر تقوی طہارت۔ آج ہمارے معاشرے میں عجیب عجیب لوگوں کو ہم اللہ کا ولی کہہ دیتے ہیں، گند کھانے والوں کو، ملنگوں کو، گند
کے اندر رہنے والوں کو، گندگی کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کو، ننگے عجیب عجیب لوگوں کو ہمارے معاشرے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ بہت ہی پہنچی ہوئی ہستی ہے جی، بہت پہنچی ہستی ہے کہ ناتی نہیں ہے، غسل ہی نہیں کرتی ہے، پاک صاف نہیں رہتی ہے، گند میں پڑی، عجیب عجیب۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ شریعت نے معیار بتلایا ہے کہ ولایت کا معیار کیا ہے، ولایت کی کسوٹی کیا ہے۔ ولی وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا، جو اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنے والا ہو۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب کو، پوری امت کو اللہ پاک تقوی طہارت کی دولت عطا فرمائے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جانتے ہو، دو چیزیں اگر کسی شخص کو حاصل ہو جائیں تو دنیا کا کامیاب ترین شخص ہے وہ۔ جسمانی اعتبار سے اگر کوئی شخص جو ہے پرہیز کو اختیار کر لے تو ہزار دواؤں کے مقابلے میں پرہیز ایک بہت بڑی نعمت۔ جس شخص کو اللہ پاک نے پرہیز کا ملکہ عطا فرما دیا، کنٹرول اپنے آپ پر، اپنی ڈائٹ پر کنٹرول، کھانے پینے پر کنٹرول، جس کو ہم پرہیز کہتے ہیں، تو جسمانی صحت کا مدار اور راز کیا ہے؟ وہ پرہیز ہے۔ اور روحانی صحت کا دار و مدار پرہیزگاری پر ہے۔ یعنی دو چیزیں یاد رکھیں، پرہیز اینڈ پرہیزگاری۔ اب آج کیا ہے، جو بیماری جو بھی آئی ہوئی ہے، اللہ کریم سے ہمیں دعا تو کرنی ہی چاہیے کہ یا اللہ اس بلا سے، وبا سے، جو بھی اللہ اکبر وائرس ہے، اس کے پیچھے جو کچھ بھی ہے، اللہ کریم سے ایک تو ہم دعا کریں، اور دعا صرف پڑھی نہیں ناظرین، دعا مانگنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے اب بھی دعا مانگنے کا معمول نہ بنایا، دعا مانگنے کی عادت نہ بنائی، تو ہم دعا کب مانگیں گے؟ اس وقت پوری دنیا کے انسان پریشان حال۔ ابھی میں سفر کر کے آ رہا ہوں، مختلف علاقوں میں میرا جانا ہوا، ہندوستان کے، انڈیا کے۔ آپ یقین کریں لوگ اتنے پریشان حال ہیں، اتنے غریب زیادہ پریشان حال، طرح طرح کے مسائل میں، طرح طرح کی مشکلات میں، طرح طرح کی مصیبتوں میں لوگ گرفتار۔ لیکن بڑا المیہ یہ ہے، بڑا مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ نہیں کہ پریشانی آ گئی ہے، مسئلہ یہ نہیں کہ وائرس سے ہم لوگ پریشان حال ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ اگر سروے کریں کسی ملک کا، اگر دیکھیں تو 80-90% لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ میں سروے کر کے آ رہا ہوں، میں دیکھ کر آ رہا ہوں، مختلف اضلاع میں، مختلف گاؤں میں، مختلف ولیج میں میرا جانا ہوا۔ آپ یقین کریں، حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک طرف پریشانیوں کا انبار، مسائل کا انبار ہے، مشکلات کا انبار ہے، مصیبتوں کا انبار ہے، بیماریوں کا انبار ہے، دوسری طرف مسلمان رجوع ہونے کے لیے تیار نہیں، اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں، استغفار کے لیے تیار نہیں، اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی حالت کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ سم تھنگ ہیپنڈ، یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ سرکل چل رہا ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ یعنی سیریس، سنجیدہ ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں ایک جگہ نہیں، بے شمار مقامات پر اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا کہ میرے بندو، اس قسم کے امتحانات ہم کیوں بھیجتے ہیں، اس قسم کی مصیبتوں میں، مشکلات میں ہم بندوں کو کیوں ڈالتے ہیں؟ فرمایا لعلہم یرجعون، تاکہ میرے بندے لوٹیں بیک ٹو اللہ، اللہ پاک کی طرف لوٹیں، بیک ٹو توبہ، توبہ کی طرف لوٹیں، بیک ٹو استغفار، استغفار کی طرف لوٹیں، اپنی حالت کو درست کریں، اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کریں، اپنے برے اعمال کو تبدیل کریں۔ یہ مقاصد تھے، قرآن نے مقاصد بیان کیے ہیں، اور ہم بجائے اللہ پاک کی طرف رجوع ہونے کی اور زیادہ سرکشی میں اضافہ، اور زیادہ بے صبری، اور زیادہ ناشکری، اور زیادہ معصیت میں اپنی آنکھوں سے، ان گناہگار آنکھوں نے حالات دیکھیں۔ یقین کریں کہ اتنا سخت تعجب ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں آدمی اللہ پاک کی طرف رجوع کرتا ہے، انسان کا دل نرم ہوتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، تلاوت کی پابندی کرتا ہے، حرام سے بچنے کی تاکہ وہ اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک سے آہذاری کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ دعا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے بھکاری بن کے۔ لیکن بڑے اللہ ماشاء اللہ اکا دکا کے علاوہ بہت بڑی اکثریت دیکھیں، ہم نماز ہی سے ہم غافل، اور اعمال کو تو آپ چھوڑ، نماز کا نہ پڑھنا اتنی بڑی بغاوت ہے، اتنی بڑی بغاوت ہے کہ اللہ پاک کو ناراض کرنے والے اعمال میں سے سب سے بڑا جو ہے گناہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا نہ پڑھنا ہے، شرک کے بعد۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ بہرحال اس دعا کے اندر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی جامع دعا، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، پرہیزگاری عطا فرما، وزکیہا، اے اللہ میرے نفس کا تزکیہ فرما دیجئے، میرے نفس کا تزکیہ فرما دیجئے، میرا نفس پاکیزہ بن جائے، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اے اللہ آپ سے زیادہ
تزکیہ کرنے والا، نفس کو پاک صاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بڑی پیاری دعا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا۔ اے اللہ آپ اس کے والی ہیں، اے اللہ آپ اس کے مولا ہیں، انت ولیجھا آپ اس کے دوست ہیں، اے اللہ اس کی پاکیزگی، اس کو طہارت عطا فرمائیے، اس کو پاکیزہ کر دیجیے۔ اب دیکھیں ناظرین، یہ اتنی عمدہ دعا ہے، ایسی جامع دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے کہ اس دعا کے اندر آپ دیکھیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے سب کچھ مانگ لیا، اللہ پاک سے سب کچھ مانگ لیا، کیونکہ تمام عبادات، تمام اللہ اکبر نیکیوں کا جو دار و مدار ہے نا، وہ انسان کے دل پر ہے، کہ انسان کا دل اگر پاکیزہ، علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو دل ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ ان صلحت صلح الجسد کلو وان فسدت فسد الجسد کلو الا وہی القلب۔ اے لوگو، تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا اگر وہ صحیح ہوگا تو سارا جسم صحیح ہو جائے گا، یعنی دل کا تزکیہ، نفس کا تزکیہ۔ قرآن نے تذکرہ کیا قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا، اپنے دل کا تزکیہ کر، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا دیا، اس کا دل پاکیزہ ہو گیا، اس کا نفس پاکیزہ ہو گیا، چونکہ جب نفس پاکیزہ ہوگا تو یقین جانیے پھر آنکھیں بھی پاکیزہ ہوں گی، پھر نظریں بھی پاکیزہ ہوں گی۔ جب نفس پاکیزہ ہوگا تو انسان کے خیالات بھی پاکیزہ ہوں گے، انسان کی سوچ بھی پاکیزہ ہوگی، انسان کی سماعت بھی پاکیزہ ہوگی، انسان کا گفتار اور قول بھی اس کا پاکیزہ ہو۔ اور اگر نفس خدا نخواستہ پاکیزہ نہیں ہے، نفس کے اندر گندگی آ جائے، دل کے اندر گندگی آ جائے، تو یقین جانیے کہ پھر ساری کی ساری چیزیں گندی ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے نیکیوں کی، جہاں سے نیکیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اللہم آت نفسی تقواہا، اللہم آت نفسی تقواہا، یا اللہ میرے نفس کو کیا کر دیجئے؟ تقوی عطا فرمائیے، طہارت عطا فرمائیے، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اے اللہ نفس کو پاکیزگی عطا فرمائیے، طہارت عطا فرمائیے کہ میرا نفس پاکیزہ ہو جائے۔ اور جب نفس پاکیزہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر انسان کی سوچ بھی پاکیزہ ہوگی، انسان کے ارادے بھی پاکیزہ ہوں گے، انسان کے اعمال بھی پاکیزہ ہوں گے، اور یہ پاکیزگی کا سلسلہ مسلسل چلتا ہے، سارے اعمال کا دار و مدار یقین جانیے کہ نفس کی پاکیزگی پر۔ تو اس دعا میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے ایسی چیز مانگ لی ہے کہ وہ اگر کسی انسان کو میسر آ جائے، یہ نعمت کسی انسان کو اللہ پاک کی طرف سے مل جائے، تو یقین جانیے ناظرین کہ ایسا شخص جو ہے دنیا میں بھی اس کے لیے جنت ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے ہے یہ کامیابی کامرائے۔ تو بہرحال ہمیں دعا کی عادت بنانی چاہیے، دعا اللہ پاک سے مانگنے کا جو ہے، اللہ پاک سے توفیق ہمیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہم پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، دعا پڑھنا بھی باعث خیر و برکت ہے، باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، لیکن ہمیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے دعا مانگنے کا حکم دیا۔ تو خاص کر کے ان ایام کے اندر اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، مگر کتنے لوگ اللہ پاک کو پیارے ہو گئے۔ گزشتہ جو سال 2020 کا گزرا ہے، بے شمار ہمارے علماء، ہمارے فقہا، ہمارے اللہ اکبر حفاظ اور عام بیچارے لوگ بہت سے اللہ پاک کو پیارے ہو گئے۔ ان کے لیے بھی ہم دعا کریں، یا اللہ جو لوگ اس وائرس کے زد میں آ کے، یا اللہ جن کا انتقال ہوا ہے، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ عطا فرما، جو اب بھی متاثر ہیں اس مرض کے حوالے سے، بہت سے لوگ ہمارے جان پہچان کے احباب دوست اس مرض کے زد میں ہیں، اللہ پاک سے دعا کریں ناظرین، اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کلیہ عطا فرما۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ناظرین ہمیں اور آپ کو اتنا خوبصورت دین عطا فرمایا، اتنا خوبصورت دین، اتنا خوبصورت، اس کی خوبصورتی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ پاک نے، اللہ اکبر، اللہ پاک نے ہمیں چن لیا ہے۔ قرآن نے تذکرہ کیا ہوا اجتباکم، اے مسلمانوں اللہ پاک نے تمہیں سلیکٹ کیا ہوا ہے، تمہیں منتخب کیا ہے انسانوں کے درمیان سے، ہوا سماکم المسلمین، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، فرما بردار، اطاعت شعار، مسلم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اطاعت شعار کے، سراپا فرما بردار شخص کو مسلم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں،
ہم چنیدہ لوگ ہیں اللہ پاک کے. اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے ہمیں گھبرانے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم پریشان ہوں. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوا آج تک، اور جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہوگا قیامت تک، صبح قیامت تک، وہ ہم سب کے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اللہ پاک کے حکم سے ہو رہا ہے. کوئی شخص، یقین آپ جانیے، کسی وائرس سے نہیں مرتا، کسی وائرس سے کوئی نہیں مرتا، نہ مرے گا، نہ مرا ہے. اللہ کے حکم سے موت آئے گی. اللہ پاک کا حکم، اللہ پاک کی مشیت ہر چیز کے پیچھے. اور اللہ پاک کے، ہمیں پتہ ہے ہم مسلمانوں کو، کہ اللہ پاک کے ہر کام میں مشیت، ہر کام میں، ہر مشیت میں اللہ پاک کی حکمت ہے. اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام حکیم ہے. اللہ پاک حکمتوں والے ہیں. حکمتوں، ہر کام میں اللہ پاک کی حکمت. یقیناً جو حالات آئے ہیں اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے. بعض وہ حکمتیں جو ہم سمجھ لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، بعض وہ حکمتیں ہم نہیں سمجھ سکتے. تو ہمیں ایسے موقع پر اللہ پاک کے حکم پر راضی برضا، اللہ پاک کے مشیت پر راضی برضا رہیں انشاءاللہ تعالی. کوئی مشکل نہیں، ہر حال میں خیر ہوگا انشاءاللہ، ہر حال میں خیر ہوگا. تو مختصر سے بریک کے لیے جانا، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضری ہوتی ہے، اور اسی دعا کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائیوں کو، تمام بہنوں کو، تمام سننے والوں کو خوش آمدید ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم آج کی اس دعا کو، آج کے اس پروگرام کو ہم سب کے حق میں، پوری امت کے حق میں اللہ کریم قبول و منظور فرمائے. جو کچھ ہم سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں، منقول ہیں، یا وہ دعائیں جو اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، یہ دعائیں بڑی مبارک، بہت متبرک دعائیں. اور ہمیں دعا سنانے کا جو مقصد ہے رب کائنات کا، اللہ کریم جو ہمیں دعائیں سناتے ہیں، یا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی، اور وہ دعائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کاوشوں سے، قربانیوں سے، ساری کی ساری دعائیں محفوظ، ساری کی ساری دعائیں محفوظ ہیں اور ہم تک پہنچائی گئیں. اللہ کریم تمام صحابہ کرام اور تابعین، تابعین جن کی کاوشوں سے، قربانیوں سے ہم تک دعائیں پہنچی ہیں، اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرماتے. بڑے احسانات ہیں ہمارے بڑوں کے، اسلاف کے، صحابہ کرام کے ہم پر. اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے. ناظرین، تو مقصد کیا ہے ان دعاؤں کو ہم تک پہنچانے کا؟ مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، سنائی ہیں، دراصل ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو، ان الفاظ میں اللہ پاک سے دعا کیا کرو، اللہ پاک سے مانگو، اللہ پاک سے مانگو اپنی دعاؤں کو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی جو عمل تھا، عادت شریفہ تھی ناظرین، کی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی درپیش اگر ہوتا، پیش آتا، کوئی الجھن پیش آتی، کوئی مشکل پیش آتی، کوئی بیماری پیش آتی، چھوٹے سے چھوٹا، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں اسے پیش کرتے مسئلے کو، کہ میرے اللہ، میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، میرے اللہ، میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ مشکل ہے، میری یہ. آپ دیکھیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اللہ کے بعد کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہر اعتبار سے، کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی ہستی ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں، اور اپنی پوری امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، اللہ پاک سے مانگنے کا سلسلہ قائم کر لو، اللہ پاک کے رابطے میں رہو، اللہ پاک سے مانگنا سیکھو، اللہ پاک سے مانگتے رہو. اور اسی میں عافیت. تو دعاؤں کا مقصد یہ کہ اللہم، جو دعا میں نے پیش کی، آپ دیکھیں اس کے معنی پر غور کریں. اللہم آتی نفسی تقواہا، یا اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، طہارت عطا فرما، پرہیزگاری عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. میں نے ابھی عرض کیا کہ تقوی پورا ایک پیکج کا نام تقوی ہے.
کسی ایک خاص عمل کو، کسی ایک خاص نیکی کو آپ تقوی نہیں کہہ سکتے. ہاں تقوی کے اندر ہے، تقوی کے اندر نماز بھی. یعنی تقوی کیا ہے؟ اللہ پاک کے ڈر سے، خوف خدا کا نام تقوی ہے، خشیت الہی کا نام تقوی ہے. اگر کسی شخص کو تقوی حاصل ہو جائے، خشیت الہی حاصل ہو جائے، خوف خدا حاصل ہو جائے، تو پھر وہ مسجد میں ہو، وہ مدرسے میں ہو، وہ خانقاہ میں ہو، وہ گھر میں ہو، وہ آفس میں ہو، وہ بازار میں ہو، وہ سفر میں ہو، وہ حضر میں ہو، وہ اندھیری کوٹری میں ہو، وہ گھر کے اندر ہو، وہ اپنے بیڈ روم کے اندر ہو، سٹنگ روم کے اندر ہو، مجمع میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، ہر حال میں وہ اللہ سے ڈرے، ہر حال میں اللہ پاک کی نافرمانی سے بچے گا، ہر حال میں اللہ پاک کی نافرمانی سے بچے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ساری عبادات کا مقصد بھی بتلایا گیا، لعلکم تتقون یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ بقرہ کی آیت. اے لوگو، اے انسانوں، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے تمام لوگوں کا وہ خالق ہے، خالق کائنات ہے. کیوں عبادت کرو؟ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کی غرض و غایت کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، وہ ملکہ پیدا ہو جائے، دل کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ جو کیفیت اگر حاصل ہو جائے گی تو کیا ہوگا کہ انسان کے دل کے اندر پھر گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، گناہوں سے توحش پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے وحشت ہو جاتی ہے، اور نیکیوں کی طرف انسان کا دل کھنچتا چلا جاتا ہے. یہ چیزیں دیکھیں صحابہ کرام کو حاصل تھی. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ تقوی طہارت نہیں حاصل ہو پا رہی. اعمال تو ہم کر لیتے ہیں، اعمال کے مقصد کو، اعمال کا جو اصل گول ہے، اعمال کی جو غرض و غایت ہے، اس کو ہم نہیں سمجھتے کہ نماز کا مقصد. اس لیے ہر نماز کے بعد ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے اندر تقوی طہارت آ رہی ہے کہ نہیں، تقوی کی دولت حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی. روزے کے بعد، حج کے بعد، عمرے کے بعد جتنی بھی عبادات ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ دیکھیں اپنا ہم جائزہ لیتے رہیں کہ اللہ تقوی کی وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ نہیں. اللہ کریم ہم سب کو تقوی طہارت والی زندگی عطا فرمائے. تو فرمائے اللہم آت نفسی تقواہا، یا اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، وزکیہا، یا اللہ میرے نفس کو پاکیزہ بنا دے. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ پیوریفیکیشن کو تزکیہ کہتے ہیں، کہ آپ کا نفس ہے اور آپ کا دل ہر قسم کی آلائشوں سے، ہر قسم کی غلاظت سے، اور خاص کر کے باطنی جو گناہ، جو باطن کے گناہ ہیں، وہ گناہ جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، باطن کے گناہ، اس کے اندر دیکھیں آپ بغض ہے، اس کے اندر کینہ ہے، اس کے اندر ناشکری ہے، اس کے اندر بے صبری ہے، اس کے اندر تکبر ہے، بے شمار منافقت ہے، بے شمار ایسے گناہ ہیں جس کا تعلق انسان کے باطن سے. تو تزکیہ کہتے ہیں باطن کے تمام گناہوں سے اور آلائشوں سے دل کا پاک ہو جانا، نفس کا پاک ہو جانا، نفس کا پاکیزہ ہو جانا، نفس کا پاکیزہ ہو جانا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری دعا اور جامع دعا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، میرے اللہ میرے نفس کو پاکیزہ بنا دیجیے، میرے نفس کو پرہیزگاری عطا فرمائیے، میرے نفس کو یا اللہ پاک صاف کر دیجئے. کیونکہ جب نفس پاک ہوگا، جب نفس کے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی، تو انسان کی نگاہوں کے اندر بھی پاکیزگی آئے گی، انسان کی گفتگو کے اندر بھی شائستگی اور پاکیزگی آئے گی، انسان کی سوچ اور ارادوں میں بھی پاکیزگی آئے گی، انسان کی سماعت میں بھی پاکیزگی، ہر چیز میں پھر پاکیزگی آئے گی. اور اگر نفس پاکیزہ نہیں ہے، نفس کے اندر آلودگی ہے، نفس کے اندر اگر پاکیزگی نہیں ہے، پاکی نہیں ہے، تو پھر یہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہوگا. ابھی میں نے عرض کیا کہ دیکھیں ایسے حالات ہیں، ان حالات میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بدلنے کو تیار نہیں ہیں، اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کو تیار نہیں. تو بہرحال یہ بہت ہی خطرناک صورتحال، بہت ہی خطرناک الارم ہے کہ انسان کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ ایسے حالات میں بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرے اللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یا اللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری بدعمالیوں کی شامت ہے میرے اللہ. قرآن نے تذکرہ کیا، قرآن نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اے لوگو، یہ زمین میں، خشکی میں اور تری میں، ظاہر ہے کہ دنیا 2 ہی چیزوں کا مجموعہ، یا تو پانی ہے یا خشکی ہے. گویا پوری دنیا کا اللہ پاک تذکرہ فرما رہے ہیں، پوری کائنات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جہاں بھی فساد کا ظہور ہوتا ہے،
جہاں بھی فتنہ ہوتا ہے، جہاں بھی فساد آتا ہے، فساد اور فتنے کی بے شمار شکلیں، بے شمار اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک فتنہ، بہت بڑا فتنہ ہے یہ وائرس کے حوالے سے، یہ کرونا وائرس، دوبارہ پھر دوسرا کوئی وائرس آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو الحمدللہ نا امیدی تو ہے ہی نہیں ہمارے یہاں، ہم ہر حال میں راضی ہیں، اللہ پاک کی رضا پہ ہم راضی ہیں کہ جو کچھ آیا ہے اللہ پاک کے حکم سے آیا اور مخلوق ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں اللہ پاک کی مخلوق ہیں، اور اپنا اثر دکھانے میں ہمارا یہ ایمان کہ دنیا کی خطرناک سے خطرناک چیز، خطرناک سے خطرناک بیماری، خطرناک سے خطرناک وائرس، ڈینجرس سے ڈینجرس مصیبت اپنا اثر دکھانے میں، اپنی تاثیر دکھانے میں اللہ پاک کے امر کی محتاج، اللہ پاک کے حکم کی محتاج ہے، اللہ پاک کے اذن کی محتاج ہے، اللہ پاک کی مشیت کی محتاج ہے۔ اللہ پاک کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی کوئی مصیبت۔ اچھا، ہمارے ساتھ کالر ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کالر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مولانا صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میرے بہن، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، بس دعاؤں کا کہنا تھا اور ایک سوال پوچھنا تھا کہ کسی نے پوچھا ہے اور ہم تمام عورتوں کا یہی سوال ہے، جیسے کہ پردے کے بارے میں ہے کہ غیر محرم سے پردہ کرنا چاہیے، ہے نا، سامنے نہیں آنا چاہیے غیر محرم سے۔ کہ ہمارا یہ سوال ہے کہ جیسے ہم ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم سارا کام جو کرتے ہیں، جو باہر جاتے ہیں، وہ ہمیں مردوں سے، یعنی کہ بینک میں جائیں اور اسٹور میں جائیں، سب مرد ہی ہوتے ہیں۔ ویسے یہ سوال ہے کہ جیسے ہم ٹی وی پہ اسلامی پروگرام دیکھتے ہیں، طرح طرح کے اسلامی پروگرام دیتے ہیں، کہ ایسا ہمارا دیکھنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں بہت شکریہ آپ کا میری بہن، بہت بہت شکریہ۔ یہ اور کون ہے؟ جی نشکر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، سب خیریت ہیں، ٹھیک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے مولانا صاحب، جی شکر اللہ کا، میری امی ہیں تو ان کی نا ٹانگ آرٹیفیشل ہے، تو وہ جب نماز پڑھتی ہیں نا تو وہ جوتا کے وہ 7 دو سے وہ لگا لیتی ہیں، تو ایسے نماز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ نماز میں کیا لگا لیتی ہیں؟ جوتے۔ اچھا، جوتے لگا لیتی ہیں۔ جی اچھا، جوتے کے ساتھ نماز پڑھنا، جوتے، ٹھیک ہے، شوز اپنے۔ اچھا، تشہد کے اندر نہیں، جیسے جب بھی کوئی نماز پڑھے تو وہ آرٹیفیشل وہ ٹانگ ہے نا وہ اتار لیتی ہیں، تو کبھی کبھی جو سب نہیں اتارتی تو ایسی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو وہ نماز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ نماز بیٹھ کے پڑھتی ہیں؟ جی بیٹھ پہ۔ اچھا، تو جوتے کے ساتھ نماز جی ہاں۔ اچھا، پلاسٹک کی ٹانگ ہے ان کی، اچھا ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں میری بہن، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اچھا، پہلا جو سوال تھا میری بہن نے پوچھا ہے یعنی پردے کے حوالے سے، کہ ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے، یقیناً علم ہوگا کہ دیکھیں اسلام نے الحمدللہ ہمیں جو دین عطا فرمایا، ایک مکمل وے آف لائف۔ ہمارے ساتھ کہا کرتے تھے کہ ہمارا دین، ہم سب کا دین جو ہے صرف مذہب نہیں ہے، صرف عبادت نہیں بتلاتا، بلکہ ہر اس عمل کو جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات کی روشنی کے ساتھ کیا جائے، روشنی میں کیا جائے، وہ عبادت بن جاتا ہے، ہر عمل۔ بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی کاروبار ہے، یہ دنیاوی کام ہے، نہیں، ہمارے یہاں دین دنیا الگ نہیں، دنیا کے سارے جائز کاموں کو اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے، سنت کے مطابق کیا جائے، تو آپ کا دنیا داری والا وہ عمل سراپا دین داری کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے یہاں دیکھیں پردے کا حکم ہے، غیر محرم سے ہمیں پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ جو غیر محرم ہے، غیر محرم کسی کہتے ہیں وہ افراد ہیں یا وہ خواتین مرد میں وہ لوگ ہیں جن کا آپس میں رشتہ ہو سکتا ہو، ان کو غیر محرم کہا جاتا ہے، اور محرم وہ ہیں جن سے کسی بھی حال میں رشتہ نہ ہو سکے، شادی نہ ہو سکے، ان کو محرم کہا جاتا ہے کہ ہمارے محرم ہیں اور محارم۔ تو اسلام نے غیر محرم کو یقینی طور پہ ان سے پردے کا حکم ہے، ان سے دور رہنے کا حکم ہے۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں مستثنیٰ ہیں، ایکسپشنل ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ ایسی جگہ جاتی ہیں یا مرد حضرات جاتے ہیں جہاں خواتین بیٹھی ہوں، ان سے بات کرنا ناگزیر ہو جائے، جیسے بینکس میں آپ گئے، پوسٹ آفس میں گئے، آفیسز میں آپ جا رہے ہیں،
تو ایسے موقع پر بقدر ضرورت بوقت ضرورت، جتنی ضرورت ہو اتنی آپ بات کریں. آپ سفر کر رہے ہیں، ایئر ہوسٹس سے آپ کو بات کرنا ہے، یا آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے جہاں غیر محرم ہے، محرم کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے. آپ جیسے ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں آپ، ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر شریعت نے اجازت دی ہے کہ مریض ڈاکٹر سے بات کر سکتا ہے، ڈاکٹر سے بات خواتین کر سکتی ہیں، یا فیمیل ڈاکٹر سے مریض حضرات بات کر سکتے ہیں. تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہو. یہی حال ٹی وی کا بھی ہے کہ ٹی وی میں اگر آپ پروگرام دیکھتی ہیں، دین کی باتیں سنتی ہیں، تو اگر دین کی باتیں سنتی ہیں تو باتوں کو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ ظاہر ہے کہ اللہ رسول کی بات سن رہی ہیں اور بڑے اچھے ارادے سے سن رہی ہیں، نیک نیتی کے ساتھ سن رہی ہیں، اور اس سے دین آپ سیکھ رہی ہیں. یہ بھی چونکہ ایک دینی ضرورت ہے، تو یہاں آپ اس کی اجازت ہے کہ آپ دینی ضرورت کے پیش نظر بقدر ضرورت بوقت ضرورت، جتنی ضرورت آپ کو ہے. جیسے خواتین مسائل پوچھتی ہیں، تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ مسائل کسی مفتی صاحبان سے پوچھتی ہیں تو بقدر ضرورت مسئلہ پوچھیں، اور بقدر ضرورت گفتگو ہو، جتنی شرعی ضرورت ہے اس کے مطابق. غیر ضروری باتیں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے ہم سب کو، جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہوئی. ٹھیک ہے. ویسے آپ کے سوال کا بہت اہم سوال تھا. بہت بہت شکریہ میری بہن، اللہ کریم بہت آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اچھا، دوسرا سوال ہے میری بہن نے پوچھا. اچھا، ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں جی، ان کالر سے بھی بات کرتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب، میرے دو سوال ہیں. جی جی. ایک تو زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ کیا زکوٰۃ جو ہے وہ اگر سکول ہے تو اس کے اندر لیٹرینیں بنوا سکتے ہیں، اور قبرستان کے اندر دے سکتے ہیں کیا عطا وغیرہ، یا اس کا جو کوئی ٹوٹی پھوٹی چیز ہے قبرستان کی ٹھیک کرانے کے لیے، یہ زکوٰۃ کا ہے. جی جی. دوسرا میرا سوال ہے کہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو جیسے کہ سورہ کافرون پڑھی ہے پہلی رکعت میں، جی تو دوسری میں سورہ تینا کل کوثر پڑھ دی، اس کے پیچھے چلے گئے، ایسا کرنا گناہ ہے؟ پہلی رکعت میں آپ نے کیا پڑھ دی؟ تو میرا جواب دینا. شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ، جزاکم اللہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ مولانا صاحب؟ الحمدللہ میرے بہن. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ پچھلی دفعہ رحمۃ اللہ آپ نے پچھلی دفعہ بتایا تھا. اچھا، اپنی ٹی وی کی آواز اگر میری بہن کم کر دیں یا بند کر دیں تو آپ کی آواز سننے میں آسانی ہو جائے گی پلیز. چلیں ٹھیک ہے. جی جی. یہ کام کر دی. اچھا، پچھلی دفعہ آپ نے بتایا تھا 3 نام، یا صبورو یا شکورو، تیسرا میں بھول گئی ہوں، کیا وہ مجھے آپ بتا سکتے ہیں ابھی؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا ہاں، دوسرا جو سوال تھا میری بہن نے پوچھا تھا کہ ان کی جو امی ہے، والدہ ہیں، ان کی جو ٹانگ ہے وہ پلاسٹک کی ہے، اور وہ جب نماز پڑھتی ہیں تو وہ شوز پہن کے پڑھتی. دیکھیں عذر کی حالت میں اس کی اجازت ہے. جو لوگ معذور ہیں، معذوری کے حالت میں، ہاں میک شیور کہ وہ جو شوز ہو یا جو بھی وہ جوتا ہو اس کے اندر کوئی گندگی نظر نہ آئے، گندگی نظر نہ لگی ہو اس کے ساتھ، اور کلین ہو، اور کوئی گندگی نظر نہ آئے اس شوز کے اندر، تو آپ بے شک اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں اگر عذر ہے تو. اور اگر اس کا آپشن موجود ہے، اگر اتار سکتی ہیں، اتارنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو افضل اور اولا یہی ہے کہ اس کو الگ کر دیں. لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، تو بے شک وہ اسی میں نماز پڑھ سکتی ہیں، بشرطے کہ اس کے ساتھ کوئی شوز کے ساتھ کوئی گندگی لاحق نہ ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا، تیسرا سوال ہے میری بہن نے پوچھا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے. دیکھیں زکوٰۃ کے حوالے سے بہت ہی صاف شفاف مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ مسکینوں کا حق ہے، فقراء کا حق ہے، ان لوگوں کا حق ہے جو مستحق ہیں، ڈیزرونگ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا حق ہے. اور اس میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ میں جس کو آپ زکوٰۃ دینے جا رہی ہیں اس کو آپ مالک بنا دیں، ملکیت اس کی ملکیت میں دے دیں، وہ مالک اس کو بنایا جائے، باضابطہ وہ مالک ہو جائے، اس کو اونرشپ دی جائے کہ یہ دیکھو یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ آپ اس کے مالک بن گئے. یہ بہت ضروری ہے.
بلڈنگ ورک میں، تعمیری کام میں آپ زکوٰۃ استعمال نہیں کر سکتی، چاہے وہ قبرستان کی کسی حوالے سے تعمیر ہو، دیوار ہو اور باتھ روم ہو، جو کچھ بھی ہو. اسی طرح کسی اسکول کے حوالے سے، اسکول میں واش روم ہو، باتھ روم ہو، ٹوائلٹس ہو، وضو خانہ ہو، کسی بھی چیز کے تعمیر میں آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتی. اس میں آپ جو ہے للہ دے دیں یا الگ سے صدقہ کی رقم آپ پیش کر دیں. زکوٰۃ کا مسئلہ بہت ہی سینسٹیو ہے، چونکہ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے. 5 پلرس آف اسلام میں سے ایک فریضہ ہے، ایک پلر آف اسلام ہے، اس لیے اس کے مسائل تھوڑا سا الگ ہیں، اور انہی مسائل کی روشنی میں ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی چاہیے، زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے بڑے اہتمام کے ساتھ، کہ ایک پینی کم نہ ہو. جو مصارف بیان کیے ہیں قرآن کریم کے اندر 6-7 مصارف ہیں، ان مصارف کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی عالم سے مسئلہ پوچھ کر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی چاہیے. بڑا اہم مسئلہ آپ نے پوچھا تھا میری بہن، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. مجھے امید ہے کہ میرا جواب آپ کی سمجھ میں یہ مسئلہ آ گیا ہوگا. اچھا، تیسرا جو سوال آپ نے پوچھا ہے میری بہن نے، کہ جیسے نماز میں ہم رکعتیں پڑھتے ہیں، جیسے 2 رکعت یا 4 رکعت، کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ پہلی رکعت میں آپ سورۃ الکافرون پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں سورۃ الکوثر پڑھیں؟ تو دیکھیں، ہمیں نماز کے اندر حکم ہے کہ ہم ترتیب کو ملحوظ رکھیں. ترتیب کیا ہے؟ جیسے الف لام پہلے پارے سے لے کے آپ جو ہے نا 30واں پارہ تک، تو ظاہر ہے کہ سورۃ الکافرون بعد میں ہے اور سورۃ الکوثر پہلے ہے، تو آپ نے ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا. لیکن یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ایسا کرنے سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے یا آپ کی نماز باطل ہو جائے یا آپ کی وہ رکعت خدا نخواستہ کاؤنٹ نہ ہو، ایسا نہیں. یہ صرف یہ مکروہ ہے، خلاف اولا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ترتیب کو ہم ملحوظ رکھیں، لیکن اگر کسی نے ایسا نہ کیا تو اس کی نماز پر کوئی فرق نہیں آیا، اس کی نماز الحمدللہ اسٹل ویلڈ ہے، نماز اس کی ہو گئی، نماز میں اجر میں ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی. یہ الگ سے خوبصورتی کا مسئلہ ہے کہ نماز کے اندر جیسے تلاوت ہم کرتے ہیں نا، تلاوت کے اندر دیکھیں تجوید میں 2 چیزیں ہیں. ایک وہ قاعدے ہیں جن کا تعلق بیوٹی سے ہے، تلاوت کی بیوٹی سے. اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے فل ماؤتھ پڑھ رہے ہیں، آپ ایمٹی ماؤتھ پڑھ رہے ہیں، آپ غنہ کر رہی ہیں، آپ اخفا کر رہی ہیں، یہ خوبصورتی کا تعلق ہے. اگر کسی نے غنہ نہیں کیا، اخفا نہیں کیا، فل ماؤتھ نہیں پڑھا، ایمٹی ماؤتھ نہیں پڑھا، تو کیا ہوگا؟ کوئی حرج نہیں. ہاں، بیوٹی کے خلاف اس نے کیا، لیکن اس کے اجر میں ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. ہاں، یہ ہے کہ خدا نخواستہ کسی نے تجوید کے اندر بڑی غلطی کر دی قرآن پڑھتے ہوئے، کسی لفظ کے اندر کسی لیٹر کو ایڈ کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا، زبر زیر میں غلطی کر دی، زبر کی جگہ زیر پڑھ دیا، یا کسی لیٹر کو دوسرا لیٹر بنا کے پڑھ دیا، تو کی جگہ تا پڑھ دیا، صاد کی جگہ سین پڑھ دیا. یہ وہ غلطیاں ہیں کہ جو واقعی قابل غور ہیں، اور ایسا کرنے سے بسا اوقات نماز بھی باطل ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے. تو آپ کا یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے. آپ جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان ترتیب سے پڑھے، لیکن اگر ترتیب کو ملحوظ نہ رکھا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کریم بہت برکتیں عطا فرمائے. آخری مسئلہ جو میری بہن نے پوچھا ہے، جو دعا میں نے بتائی تھی، وہ اللہ پاک کے 4 صفاتی نام ہیں، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود. کسی مقصد کے لیے اگر اس کو پڑھا جائے، ایک تسبیح پڑھ کے دعا کی جائے اللہ پاک سے، تو یہ بہت مجرب ہے، بہت مؤثر ہے. یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود. پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود. اس کو ضرور ایک تسبیح اس کی پڑھیں، اور اس مقصد کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یا اللہ، جس مقصد کے لیے میں یہ دعا پڑھ رہی ہوں، میرے اللہ اس مقصد میں مجھے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کا وہ کام انشاءاللہ تعالی درست ہوگا اور صحیح ہوگا. تو بہرحال ناظرین، میں یہ دعا کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، اور آج جو صورتحال ہے پوری دنیا کی، پوری انسانیت کی، اللہ اکبر، طرح طرح کے مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں. تو ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے دعا، بہت بڑی نعمت ہے دعا. تو میری یہ گزارش ہے، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، کہ ہم آج ہی سے شروع کریں ہر روز ایک تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت جو ہے اس قسم کی پریشانیاں ہیں، اس قسم کے مسائل ہیں، اس قسم کی بیماریاں ہیں. تو بڑا اچھا حضرت نے جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو، اللہ پاک کی طرف رجوع کرو، اللہ پاک کی طرف رجوع کرو. چونکہ انسان جب قابل قدر بنتا ہے، ویلیبل بنتا ہے، تو دوسری چیزوں کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں. انسان جب قابل قدر بنتا ہے،
اور جب انسان ناقدرہ ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی نافرمانی کر کے، اللہ پاک سے بغاوت کر کے اپنی ویلیو کو نیچے ڈکریز کر دیتا ہے، اپنی ویلیو کو گھٹا دیتا ہے، تو پھر دوسری چیزوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو قیمتی ہم نے بنانا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنے آپ کو قیمتی بنانے کی جو چیز ایمان عطا فرمائی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمیں حاصل ہے، ضرور اس بات کی ہے کہ اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں ہم نافذ کریں، ایمانی تقاضے ہم پورا کریں، نماز کی پابندی کریں، استغفار کی کثرت، قرآن نے استغفار کی کثرت بتائی ہے۔ اللہ پاک نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت موجود کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے ہوتے ہوئے اللہ پاک کا عمومی عذاب نہیں ہو سکتا۔ 2 چیزیں، ان میں سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ جب تک آپ تشریف فرما ہوں گے، آپ کا وجود باسعود ہوگا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو عذاب نہیں دے سکتے۔ دوسری چیز فرمائی کہ وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک آپ کی امت استغفار کرتی رہی، جب تک اللہ پاک سے بخشش مغفرت طلب کرتی رہے گی، اللہ پاک انہیں ہلاک نہیں کرے۔ قرآن کا جا بجا اللہ پاک نے وضاحت فرمائی، جا بجا اس کا تذکرہ فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اے لوگو، تمہارے رب کی عادت شریفہ نہیں، تمہارے رب کی یہ عادت نہیں کہ کسی قوم کو ہلاک کر دے ظلمن، اور قوم نیک صالح ہو، لوگ نیک صالح ہوں، اللہ پاک ظلمن انہیں ہلاک کر دے، انہیں پریشان کرے، اللہ پاک ان پر مصائب و آلام بھیجے۔ اللہ پاک کی عادت شریفہ نہیں، اللہ پاک کی عادت نہیں کہ اللہ پاک ظلمن کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے۔ وما كان اللہ لیظلمہم ولکن كانوا انفسہم یظلمون۔ تو ناظرین، اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا، ہماری ہی بدعمالیوں کی شامت، تو کتنا اچھا ہوتا کہ ہم اپنی بدعمالیوں کو یاد کر کے اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ روزانہ پڑھیں۔ فرائض کے علاوہ ایک تو نماز فرائض کی ہم پابندی کریں سختی کے ساتھ، گھر کا ہر فرد پابندی کرے، جتنے بالغ مرد عورت گھر میں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ 90% لوگ، ابھی میں سفر کر کے آ رہا ہوں، یقین کریں کہ 4 ہفتہ میں رہا ہوں، 2 ہفتہ کا سفر تھا، 2 ہفتہ مزید جو ہے ایئر لائنز والوں نے بند کیا ہوا تھا UK والوں کے لیے۔ تو بہرحال ہر حال میں اللہ پاک کے فیصلے پر راضی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ اللہ پاک سے پوچھا، یا اللہ ہمیں کیسے پتا ہوگا کہ آپ ہم سے راضی ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، بہت آسان ہے اس کا سمجھنا، تم یہ دیکھو کہ تم اللہ پاک کی تقدیر پر کتنے راضی ہو۔ اگر تم اللہ پاک کی تقدیر پر راضی ہو تو یقیناً یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک تم سے راضی۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنی تقدیر پر، جو اللہ نے تقدیر بنائی ہے، اللہ ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، جو کچھ کہا سنایا گیا، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کی، پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل ملاقات ہوگی آپ کا سوال کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔